الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیت نمبر 27-28 یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ تم داخل ہوا کرو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، حتیٰ تستأنسوا، حتیٰ کہ تم اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور تم سلام کر لو ان کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ کام بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فإن لم تجدوا فیہا احدا، پس اگر نہ تم پاؤ ان گھروں میں کسی ایک کو، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، پس نہ تم داخل ہونا اس میں حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے ارجعوا فارجعوا، واپس لوٹ جاؤ پس واپس لوٹ جایا کرو، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ کام زیادہ پکیزہ ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کا علم رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت بھی اسی مضمون میں ہے، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ یہ کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھروں میں جہاں کوئی رہتا نہیں ہے، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے کچھ فائدے کی چیزیں ہیں، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہ ایک ہی مضمون کی 3 آیتیں ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے قدر ڈیٹیل سے بیان فرمایا۔ کسی کے گھر داخل ہونے کے لیے اجازت نامہ ہونا چاہیے یا نہیں، یہ ایک شرعی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی ہے، انسانی حق بھی ہے۔ دنیا کے کسی بھی قانون میں یہ اجازت نہیں کہ منہ اٹھائے بندہ جس مرضی آدمی کی پرائیویسی پلیس میں انٹر ہو جائے، اس کے پرائیویٹ روم میں، اس کے کمرہ خاص میں یا اس کے گھر میں جہاں اس کے فیملی ممبران رہتے ہیں، تو بغیر اجازت کے اندر چلا جائے۔ یہ دنیا جہان کے کسی بھی قانون میں ایسی اجازت نہیں۔ تو ظاہر بات ہے کچھ عالمی قانون ہوتے ہیں، انٹرنیشنل رولز ہوتے ہیں، ان کو دین اسلام نے بھی اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہی یہ قانون بنائے ہیں شروع دن سے، وہ پہلے انسانوں کے لیے بھی تھے اور بعد والے انسانوں کے لیے بھی ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں ہی آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض ہیں اور تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے۔ تو تم پر روزے کس نے فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو پہلوں پہ کس نے فرض کیے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے تمام لوگو اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا،
انہیں بھی یہ حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہیں بھی یہ حکم ہے اللہ کی عبادت کرو۔ تو انہیں حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ ہمیں کس نے حکم دیا؟ اللہ نے۔ تو یہ حکم بھی پہلی قوموں کے لیے بھی ہے اور آخری قوم کے، آخری امت کے لیے بھی ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو۔ حتیٰ کہ حدیث میں تو اس سے بھی زیادہ سخت ترین پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایک آدمی نے یہاں تک سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علیحدہ گھر میں رہتا ہوں اور میرے ماں باپ علیحدہ گھر میں ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جیسے ہمارے یہاں سسٹم چلتا ہے، بڑے بیٹے کی شادی کی تو اس کو سیپریٹ گھر دے دیا اور چھوٹے بچے ابھی تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ تو وہ جو کبھی کبھار ملنے آتے ہیں وہ بغیر اجازت کے آئیں یا اجازت لے کے آئیں، اصل مسئلہ یہ تھا۔ تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں پلا بڑا جوان ہوا، وہیں میری شادی ہوئی، اب ہم نے الگ گھر لے لیا ہے، اب ہم دوبارہ اپنے امی ابو سے، بہن بھائیوں سے ملنے جائیں تو کیا ہم اجازت لے کے جائیں؟ تو آقا علیہ السلام ذرا جلال میں آ گئے، غصے میں فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے بہن کو جو جوان ہو، اپنی والدہ کو جو جوان ہو، یا اپنی بھابی جو تمہارے دوسرے اور تمہارے بھائی کی بیوی ہے جو وہیں رہ رہے ہیں، وہ اپنے کسی گھریلو کام میں مشغول ہوں اور ان کے سر سے کپڑا آئے، ان کے جسم سے چادر ہٹ جائے، تو کیا تم اس حالت میں انہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ نہیں 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 نہیں۔ تو فرمایا اس سے بہتر ہے اجازت لے لو، کیونکہ ان گھروں میں اس وقت ہمارے یہاں جیسے پوزیشن ہے، یہ شلوار قمیض چلتا ہے، ڈریس چلتا ہے، ایسے نہیں تھا۔ وہ غربت کا دور تھا، ایسے ہی چادریں لپیٹ لپوٹ کے گزارا کر رہے ہوتے تھے، کئی دفعہ چادر جسم سے سرک بھی جاتی۔ تو اگر پتہ ہو کہ کسی مرد نے گھر میں آنا ہے، چاہے اپنا ہی مرد ہو، تو اس سے بھی پورے جسم کو چھپانا واجب اور فرض ہے۔ یعنی بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، جوان ہو، تو عورت کے لیے واجب ہے کہ پورا جسم اس سے چھپائے، صرف چہرہ اور یہ بازو، یعنی جہاں وضو والے اعضاء ہیں، وضو والے اعضاء ظاہر کر سکتی ہیں، اس سے آگے نہیں۔ باقی تو سارا جسم اپنے باپ سے بھی چھپانا ہے، اپنے بھائی سے بھی چھپانا ہے، اور اپنے جوان بیٹے سے بھی چھپانا ہے، ان سے بھی پردہ۔ غیروں سے پردہ کس چیز کا ہے؟ پورے جسم کا، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک۔ تو چہرہ ہے کہ نہیں اس میں؟ چہرہ ہی کے تو پردہ ہے، اور کس چیز کا پردہ ہے؟ چہرہ ہی تو چھپانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم اجازت لے کے داخل ہوا کرو۔ ایک اور واقعہ اس طرح کا ہوا کہ ایک آدمی نے وہ کوئی غلام تھا، کیونکہ غلاموں کی اس قدر ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، تعلیم یافتہ بھی نہیں تھے، تربیت یافتہ بھی نہیں تھے، انہیں بس ہر ٹائم کام پہ لگایا ہوتا تھا، تو انہیں گھریلو طور طریقوں کے اتنے ادب و آداب کا علم بھی نہیں تھا، اس لیے وہ سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، صرف اپنے کام سے غرض۔ ان میں سے کوئی غلام تھا اور اس نے آ کے اس کے مالک نے بھیجا کہ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں کوئی چیز دے آؤ۔ تو اس نے اپنی ہی سوچ کے مطابق آ کے تو دروازہ چونکہ لکڑی کا تھا، اور لکڑی کے دروازے میں ایک باریک سی لکیر بن جاتی ہے، یعنی دو لکڑیاں سے پلے ملائے جائیں تو وہ لکیر سے اندر کا حصہ یا باہر کا حصہ نظر آ جاتا ہے۔ وہ لکیر والی جگہ سے اندر کا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا میں دیکھوں تو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، یا آپ کام کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر تو آپ بالکل فارغ ہیں
تو میں آپ کو یہ تحفہ دے دیتا ہوں، اگر نہ میں جگانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس کی نیت بھی ظاہر بات ہے ٹھیک تھی، تو اگر نماز پڑھ رہے ہیں میں پھر کبھی آ جاؤں گا۔ لیکن چونکہ قانون سب کے لیے تھا، تو اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت اپنی زوجہ محترمہ کے گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور وہ آپ کے سر میں کنگھی کر رہی تھی۔ ظاہر بات ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھریلو ماحول بہت ہی زیادہ کلوز ماحول تھا، میاں بیوی والا اتنا کلوز، کیونکہ آپ نے جتنے بھی انسانیت کے اعلیٰ ترین کردار ہیں وہ سارے ادا کیے ہیں، کہ حضور سے بہتر خامد کو نہیں ہو سکتا کائنات میں، اور حضور پاک کی بیویوں سے بہتر بیویاں نہیں ہو سکتی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے تھے اور وہ آپ کی کنگھی کر رہی تھی۔ بس ظاہر بات ہے میاں بیوی کو ایسے ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ اس نے دیکھ لیا، اس نے کہا جی آپ بالکل پرسکون ہیں، ریلیکس ہیں، تو یہ اس وقت تحفہ دینے کا لیے موقع بن جائے گا۔ دروازہ دستک دی، آواز دی کہ میں غلام ہوں، فلانی جگہ سے آیا ہوں، اس نے بھیجا ہے، یہ تحفہ ہے۔ جب دروازہ کھولا کہ آقا علیہ السلام نے اس سے وہ کھانے کی کوئی چیز سی پکڑی، اور ساتھ اس نے خود ہی بتا دیا کہ جی میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، آپ اماں جان کے گود میں سر رکھے تھے اور وہ آپ کے سر میں کنگھی کر، اس نے اتنی بات کہی تو آپ غصے میں آ گئے۔ فرمایا اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ تم ہمارے گھر میں جھانک رہے ہو تو میں لوہے کی سلاخ لے کے نہ تمہاری آنکھ میں مار دیتا۔ کسی کے گھر میں جھانکنا جائز نہیں، تو جو جھانکنے کے بجائے سیدھا اندر ہی داخل ہو جائے، میں کنڈی نہیں کھڑکانی، سیدھا اندر ہی ہونا ہے۔ تو پھر یہ لوگوں کو مشورے دیے جا رہے ہیں، تربیت کی جا رہی ہے، انہیں تعلیم دی جا رہی ہے، ان کی جناب یہاں تک اپروچ کی جا رہی ہے، اور نئے نئے لوگوں بچوں کو یہ رستے دکھائے جا رہے ہیں۔ بغیر اجازت کے اندر آ جاؤ، تو بغیر اجازت کے اندر آنا کبیرہ گناہ ہے۔ ہر وہ گناہ جس سے قرآن پاک میں اللہ نے روکا ہے نا، اس گناہ کو کرنا کبیرہ گناہ ہے، تو اللہ نے روک دیا، خبردار کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں داخل ہونا۔ ہاں احادیث میں تو یہاں تک احتیاط آئی ہے کہ اپنے گھر میں بھی تم نے جانا ہے نا، تو وہ اوقات جو آرام کرنے کے ہیں، ان کی تھوڑی ڈیٹیل قرآن پاک میں بھی ہے، وہ اوقات جو سونے کے اوقات ہیں، مثلا دوپہر کے وقت لوگ سوتے تھے عرب میں، عشاء کے بعد سوتے ہیں، فجر سے پہلے سوتے ہیں، عشاء سے فجر تک، اور پھر زور سے عصر تک، یہ وہ وقت ہیں جن اوقات میں لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں عورتیں آرام کر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ اپنی عورتیں ہیں، اپنی مائیں بہنیں ہیں، پھر بھی تم اچانک جب آؤ نا، انہیں نہ پتا ہو بھائی کسی نے آنا ہے، تم سفر سے آ رہے ہو، کام سے آ رہے ہو، یا آفس سے طبیعت خراب ہو گئی ہے، اچانک آئے ہو، تو تم اپنی اطلاع کر کے آؤ تاکہ وہ چکنے ہو جائیں۔ ایک اور حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد سے جب تم واپس آؤ، کسی لمبے سفر سے واپس آؤ، کاروبار سے، تو اگر رات کے وقت شہر میں پہنچے ہو نا، تو رات کے وقت تم نے اپنے اپنے گھروں میں نہیں جانا، شہر کے باہر ہی پڑاؤ ڈالنا ہے اور صبح تک انتظار کرنا ہے۔ راتوں رات آنن فانن آ کے دڑا دڑ دروازہ نہیں کھڑکا، بس سارا محلہ ہی جاگ جائے، اے کی ہو گیا جی؟ ہے جناب میں ہو جی وہ پشوروں آیا بندہ، بھائی پشوروں آیا تو سارا محلہ جگا چھڑیا۔ ہاں آج کل سسٹم چونکہ یہ موبائل سسٹم ہے، اطلاع ہو جاتی ہے، تو اس کی یہ الگ صورت ہے۔ اچانک فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آنن فانن نہ آئے، باہر بیٹھ کے انتظار کرو، صبح ہو جائے گی، جب سارا شہر جاگ جائے گا
اس وقت پہلے اطلاع بھیجنا اپنے کسی غلام اور لونڈی کے ہاتھ کہ لو جی میں آ گیا ہوں سفر سے، لمبا سفر تھا، کئی مہینے کا تھا، واپس آئے ہیں، تو اب میں تیاری کر رہا ہوں آنے کی اور تم تیاری کرو استقبال کرنے کی۔ فرمایا وہ عورتیں جو بالکل بے خبر ہیں وہ گھر کی صفائی کریں، اپنے لباس کی چینجنگ کر لیں، اور پھر وہ کھانے پکانے کا انتظام کر لیں تاکہ ان کا خامد آئے تو وہ اس کو خوشحال انداز سے، بڑے ہی پرسکون انداز سے اپنے گھر کے اندر استقبال کرے۔ یہ نہ ہو کہ عورت بھی اور گھر بھی وہ سارا میل کچیل سے اٹا پڑا ہو، اور وہ خامد صاحب گھر آئیں تو آتے ہی دیکھ کے طبیعت ان کی ہوادار ہو جائے اور بجائے خوشی کے لڑائی شروع ہو جائے۔ میں اطلاع دو، تو اپنے گھر میں بھی آنے کے لیے اطلاع دینا ایک اخلاقی حق بنتا ہے۔ عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمسائی کے گھر، یہ تو جہاں تک تو اب ہم چل رہے تھے نا، مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کو کیا چاہیے؟ ایک ہمسائی دوسری ہمسائی پڑوسن کے گھر میں بغیر اجازت جا سکتی ہے؟ یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، وہ بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ گھر میں مرد تو ہوتے ہی ہیں، خالی عورتیں تو نہیں ہوتی۔ تو یہ عورتوں نے بے باک بے دریگ تماشا بنایا ہوا ہے، جس مرضی گھر میں جا وڑ دی ہیں، چلو بھائی ہاں میں آ گئی ہوں جی، میں ملن آئی۔ قانوناً بھی جرم ہے، شرعاً بھی جرم ہے۔ ممکن ہے گھر میں اس وقت دونوں میاں بیوی ہوں اور انہیں توقع ہی نہ ہو کہ اچانک ہی کوئی دمکے گی۔ نوکرانیوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ ڈیلی بیس پہ بھی آ رہی ہیں پھر بھی آ کے بیل دیں، دستک دیں اور اپنے آنے کی اطلاع دیں، گھر والوں کو اطلاع ہو۔ فرمایا تم میں سے جب تک اجازت نہ لو، سلام نہ کر لو، اس وقت تک داخل نہیں ہونا۔ تو سلام دوسرا حق ہے، ایک اجازت اور دوسرا السلام علیکم۔ یہ گھر میں داخل ہوتے بھی، دفتر میں داخل ہوتے بھی، دکان پہ داخل ہوتے بھی، فیکٹری میں داخل ہوتے بھی، کاروبار میں جاتے ہوئے بھی، اور جس سے آپ کا کوئی تعلق ہے نا، فون پہ بات کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، تو پہلے اس کو سلام کریں۔ سلام کس کو کی جاتی ہے؟ جس سے کوئی نہ کوئی غرض اور کام ہوتا ہے، اس کو سلام کرنی ہے۔ لو جی السلام علیکم، تو بندہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تو بس السلام علیکم وعلیکم السلام۔ یہ بھی جائز ہے کہ بندہ گزرتے کسی مسلمان کو سلام کر دے، لیکن سلام اور وعلیکم السلام ایک مجلس میں، محفل میں، اور خاص طور پر اس وقت جب کوئی لوگ اپنے کسی دینی کام میں یا دنیاوی کام میں مشغول ہوں، تو اس کو سلام کرو جس سے تمہیں کوئی کام ہے۔ ایسے نہیں بلا وجہ جا گیا السلام علیکم جی، وہ سارے اور وعلیکم السلام، پھر دھیان چل رہے۔ چلو بھائی، آپ کسی بینک میں جائیں مثال طور پہ، وہاں کافی سارا عملہ بیٹھا ہوا ہے، آپ جا کے اونچی آواز سے السلام علیکم جی، اب سارے کے وعلیکم السلام، وہ پھر کام لگ گئے ہیں۔ 5 منٹ بعد ایک اور بندہ آ گیا السلام علیکم جی، پھر وہ کام، پھر وعلیکم السلام، 5 منٹ بعد ایک، وہ تو بس سلامہ دے جواب ہی دینے رہیں گے۔ تو یہ موقع محل دیکھ کے سلام کرنا چاہیے کہ جس بندے سے کاؤنٹر سے، جس بندے سے آپ کو کام ہے نا، اس کے قریب جائیں، آہستہ سے کہیں جی السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا کام ہے جی، کر دیں۔ بس سمجھ بھی آتی ہے بھائی سلام دی۔ السلام قبل الکلام کا معنی یہی ہے کہ جس سے تمہیں کام ہے نا، اسے اپنی بات کرنے سے پہلے السلام علیکم کہہ لو، وہ وعلیکم السلام کہہ لے، دونوں پہ سلامتی ہو جائے گی، پھر اپنا دنیاوی کام کرو۔ یہی معاملہ مسجد میں آنے کا ہے۔ مسجد میں آئے ہیں آپ کو کسی بندے نے سلام کہا ہے، تو جناب وہ
ایک بندے کو آپ سلام کہہ رہے ہیں تو صرف اتنی آواز رکھیں جتنی اس تک جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد کو اور گلی والوں کو سب والوں کو سنا رہے ہیں السلام علیکم، تو باقی بندے کوئی ذکر میں مشغول ہے، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی نماز میں مشغول ہے. سب کو آواز پہنچانا واجب اور فرض نہیں ہے. جو ایک بندہ بالکل فارغ ہے تو آپ صرف اس کو ہلکی سی سلام کے وعلیکم السلام کریں. کوئی ضروری بات بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ اتنی ہو جتنی ان تک محدود رہے تاکہ دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہو. گھر میں آپ گئے ہیں، گھر میں حکم ہے کہ تم جاؤ اور گھر والوں کو پہلے السلام علیکم کہو ان کو. اور اگر گھر والے سوئے ہوئے ہوں، ابو جان بیمار ہیں، امی جان دوائی لے کے سوئی ہیں، یا ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، بڑی تھکاوٹ سارا دن کی ہو گئی ہے، بیگم صاحبہ سوئی ہوئی ہیں، آپ گئے ہیں تو دڑم کر کے السلام علیکم جی جناب، وہ ساری نیندر خراب ہو جاتی. تو اس وقت منع کیا میں نہ ان کے آرام کا خیال رکھو، ان کو نہ سلام کو، بس سلام لینے کے لیے ان کو جگا دیا ہے. ہاں جب اٹھیں گے پھر سلام ہو جائے گی. تو یہ موقع محل دیکھ کے سلام کی جاتی ہے. اور سلام کا جواب وعلیکم السلام اس وقت ہوتا ہے جب خوش دلی سے کوئی سلام کرے اور خوش دلی سے جواب دے. صرف سلام کرنا ہی حق نہیں، جواب لینا بھی حق ہے. تو گھر میں بھی جا کے السلام علیکم اس وقت کہیں جب گھر کا کوئی ماحول ہو، وہ جاگ رہے ہوں اور آپ کے سلام کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں، وہ خوشی سے جواب دیں. آپ ان سے اپنا مطابق کھانا لاؤ، پانی لاؤ، یہ کرو وہ کرو. تو سوئے ہوئے بندے کو بھی سلام نہیں کہنا جب تک جاگ نہ جائے. اسی طرح بہت ہی مصروف بندہ کسی اہم ترین کام میں مشغول ہے، جب تک وہ اپنی اسٹڈی میں ہے، پریکٹیکل میں ہے، اپنے کسی بہت ہی سیریس مشین پہ کھڑا کام کر رہا ہے، آپ اس کو بلا وجہ ڈسٹرب کرنے کے لیے سلام کہہ دیں. نہ جب تک وہ فارغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو بالکل آپ ٹچ نہ کریں. تو ہر چیز کے آداب شریعت نے بیان فرمائے ہیں. تو یہ آداب کی آیتیں ہیں. فرمایا وہ گھر جہاں کوئی بھی نہیں ہوتا اور گھر بند پڑے ہیں، ان گھروں میں بھی نہیں جانا جب تک ان گھروں کے جو مالک ہیں نا ان سے اجازت نہیں لے لینی. ہو سکتا ہے ان گھروں میں کوئی خزانہ رکھا ہو یا انہوں نے کوئی اپنا پرائیویٹ سامان رکھا ہو، تو پہلے ان گھروں کے مالکوں سے اجازت لو پھر جاؤ. کچھ ایسے گھر ہوتے تھے اس وقت کھنڈرات بن چکے تھے، تو وہاں سانجھا قسم کا سامان پڑا ہوا تھا پورے محلے والوں کا. تو فرمایا اس وقت تم جا سکتے ہو کہ اپنے مطلب کی چیز لو اور واپس آ جاؤ، دوسرے کی چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. تو یہ ادب و آداب تھے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے. اس کی مزید بھی کئی ایک طرح سے تشریحات آتی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی مناسب موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس میں حقوق العباد کا بڑا گہرا تعلق ہے. ایک انسان دوسرے انسان کے احساسات کا اور اس کے اخلاقیات کا، اس کی عادات کا اور اس کے آرام کا خیال رکھے گا نا تو دوسرا بھی اس کے آرام کا خیال رکھے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو ایسے گھروں میں غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، حتی تستأنسوا حتیٰ کہ تم اجازت طلب کر لو، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا اور تم سلام کر لو ان کے رہنے والوں پر. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ کام بہتر ہے تمہارے لیے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہ.